بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون جماعت ششم مضمون اردو میں سبق جس کا عنوان ہے سائنسی کرشمے۔ بچوں، سائنس کے لغوی معنی ہی علم کے ہیں، گویا سائنس خود ایک علم ہے، اور کرشمے کا مطلب ہے حیرت انگیز چیز یا حیرت انگیز بات۔ بچوں، سب سے پہلے سبق کے نئے الفاظ کے معنی کے بارے میں جانتے ہیں۔ محدود، حد کیا گیا یعنی کہ احاطہ کیا ہوا۔ دخانی، بھاپ سے چلنے والی کشتی یا جہاز۔ عرشہ، بحری جہاز کی چھت یا بحری جہاز کا تختہ۔ دسترس، مہارت ہونا۔ حائل، روکنے والا۔ جراحی، جراح کا پیشہ یعنی زخموں کا علاج کرنے والا۔ تشخیص، جاننا۔ تحقیق، کھوج۔ ارزاں، سستا یعنی کہ کم قیمت۔ ارزاں کا متضاد ہے گراں یعنی کہ مہنگا۔ مواصلات، ذرائع خبر رسانی یعنی ذرائع نقل و حمل۔ صفحہ نمبر 80 پر ہے سبق سائنسی کرشمے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ساتھ ہی عقل و شعور بھی عطا کر دیا۔ انسان نے اسی عقل سے کام لیتے ہوئے ہر دور یعنی ہر زمانے میں اپنی ضروریات زندگی کو آسان بنانے کے لیے مختلف قسم کی ایجادات کی ہیں۔ بچوں، آج ہمیں یہ جتنی بھی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، چاہے وہ گھروں میں ہیں، کارخانوں میں ہیں یا ذرائع آمد و رفت میں ہیں، جن میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، موبائل فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، اس کے علاوہ ریل گاڑی، ہوائی جہاز، سمندری جہاز، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف سائنسی ایجادات کی وجہ سے رونما ہوئیں۔ سبق میں کہہ رہے ہیں بچوں کہ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جی بالکل، انسان کو جب کبھی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، اور اس کوشش میں جو عمل سامنے آتا ہے وہی ایجاد ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں دنیا میں آج تک جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں ان کے پیچھے کسی نہ کسی ضرورت کا ہاتھ ہے۔ اگر پچھلے زمانے میں دیکھا جائے تو پچھلے زمانے کے لوگوں کی ضروریات محدود تھی، مطلب انہوں نے اپنی ضروریات زندگی کو ایک حد تک مقرر رکھا تھا۔ جہاں وہ رہتے تھے وہیں سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے تھے۔ بہت کم لوگ دوسرے علاقوں کی طرف ضرورت اور مجبوری کی حالت میں قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے۔ بچوں، تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، یہ قافلے کی تصویر ہے جس میں اونٹ، جانور، گھوڑے، خچر، اس کے علاوہ پیدل بھی سفر کیا جاتا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سفر پیدل یا گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں پر ہوتا تھا، اور اس زمانے میں سفر کا واحد ذریعہ صرف اور صرف جانور ہی تھے۔ کہہ رہے ہیں پھر سمندری سفر کے لیے بادبانی کشتیاں تھیں۔ اس وقت جو سمندری سفر یعنی پانی میں جو سفر کیا جاتا تھا اس کے لیے بادبانی کشتیاں بنائی گئی تھیں۔ بادبانی کہتے ہیں بچوں ایسی کشتی کو جس میں جو پردے لگائے جاتے ہیں وہ ہوا کے زور سے چلتے ہیں تاکہ کشتی کا توازن برقرار رہے، اور یہ پردے ہوا کی مخالف سمت میں لگائے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 81 پر ہے، کہہ رہے ہیں انسانی ترقی کی تاریخ میں جو سب سے بڑی انقلابی تبدیلی آئی تھی وہ پہیے کی ایجاد سے ہوئی تھی۔ جی بالکل، جو سفر بچوں قافلوں کی صورت میں ہوتا تھا وہ
جانوروں پر سوار ہونے کی بجائے سواریوں میں سفر ہونے لگا۔ بچوں پہیے کی ایجاد کرسا نے کی اور پہیے کی ایجاد سے کہہ رہے ہیں فاصلوں کو طے کرنے کا وقت نسبتاً کم ہو گیا۔ جی بالکل، قافلے کی صورت میں جو زیادہ وقت لگتا تھا، جو ہفتوں اور مہینوں میں سفر ہوتا تھا اور راستے کی مشکلات بھی برداشت کرنی پڑتی تھیں، وہ سارا کا سارا فاصلہ سمٹ گیا اور وقت کم ہو گیا کیونکہ پہیہ ایجاد ہو گیا تھا۔ انسانی ترقی کی تاریخ میں دوسری انقلابی تبدیلی کب آئی؟ جب بھاپ کی قوت سے جو ہے جارج اسٹیفنسن نے ریل کا انجن ایجاد کیا، یعنی بخارات کے پانی کے بخارات کی قوت سے انہوں نے ریل کا انجن دریافت کیا۔ کہہ رہے ہیں اس دریافت کے بعد دخانی کشتیاں بھی چلنے لگیں، یعنی دخانی کشتیاں یعنی جو بھاپ سے چلتی تھیں، اور بحری جہاز بھی ایجاد ہوئے۔ بحری جہاز یعنی جو سمندری جہاز ہوتے ہیں جو کہ پانی میں چلائے جاتے ہیں۔ جارج اسٹیفنسن نے انجن کی رفتار کم تھی، جو انہوں نے انجن بنایا تھا اس کی رفتار کم تھی کیونکہ وہ بھاپ سے چلتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب پیٹرول بجلی کی دریافت ہوئی تو اس سے سفر کے ذرائع اور بھی تیز تر ہو گئے۔ جی بالکل، آج بچوں ہمارے پاس سفر کے ذرائع میں جو ہے ریل گاڑی ہے، سمندری جہاز، ہوائی جہاز، کار، بس، وین، کوچ، ٹرک، سائیکل وغیرہ، جس سے سفر کی سہولت بھی ہو گئی ہے اور فاصلے بھی سمٹ گئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں 19ویں صدی میں یعنی 1900 میں رائٹ برادران، بچوں یہ دو بھائی تھے جن کی جد و جہد نے کوشش نے انسان کے ہوا میں اڑنے کے خواب کو پورا کر دیا۔ یعنی انسان نے جو ہوا میں اڑنے کا شوق دیکھا تھا، اور ان بھائیوں نے بھی پرندوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ کر جو ہے یہ مطالعہ کیا کہ انسان کیسے ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ اسی کی بدولت انہوں نے اس وقت میں ایک چھوٹا سا جہاز تیار کیا تھا جو رائٹ برڈز کے نام سے تھا۔ ہوائی جہاز تیار ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں ہوائی جہازوں کی رفتار بھی اور پھر سفر کی سہولت بھی اور حفاظت میں بہتری بھی ہوتی گئی، یعنی جہاز رفتہ رفتہ مزید اور بہتر ہوتے گئے اور سفر بھی جو ہے وہ آسان ہوتا گیا، اور بحری جہازوں میں بہت سی جدتیں ہوئیں، یعنی نئے جہاز جو ہیں وہ ایجاد ہونے لگے، جن میں جنگی جہاز بھی تھے زیادہ، اور اس کے علاوہ سمندری جہاز بھی تھے، اور اس کے علاوہ ہوائی جہاز بھی شامل تھے۔ صفحہ نمبر 82 پر ہے، کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے بحری جہاز ایجاد ہوئے جن میں ہر طرح کی سہولیات میسر تھیں، مطلب اس میں آسانیاں موجود تھیں، اور بعض کہہ رہے ہیں بحری جنگی جہاز کے عرشے یعنی جہاز کی چھتیں اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ وہاں پر دوسرے ہوائی جہاز بھی اتر سکتے تھے اور وہاں سے اڑائے بھی جاتے تھے۔ کہہ رہے ہیں الغرض مہینوں کا جو سفر ہوتا تھا وہ دنوں میں آ گیا، اور پھر مزید ترقی کے بعد دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا، اور جو گھنٹوں میں سفر ہو گیا ہے بچوں وہ ہوائی جہاز کی وجہ سے ہوا ہے۔ فاصلے کہہ رہے ہیں بہت تیزی سے سمٹ رہے ہیں، سفر اب اس قدر آسان دہ اور آرام دہ ہو گیا ہے کہ گھر اور سفر میں کوئی فرق نہیں رہا۔ جی بچوں، اب جب سفر کیا جاتا ہے تو وہاں پر ایسا ماحول ہوتا ہے کہ لگتا ہے جیسے بندہ گھر میں ہی بیٹھا ہے۔ انسانی ترقی کا ایک اور اہم موڑ کب آیا؟ جب گراہم بیل نے ٹیلی فون کو ایجاد کیا۔ جی بچوں کہہ رہے ہیں 1.5 صدی پہلے گراہم بیل یعنی 1.5 صدی پہلے یعنی 1.5 صدی سے پہلے یعنی 150 سال پہلے کی بات ہے کہ گراہم بیل کا ایجاد کردہ ٹیلی فون صرف اور صرف تھوڑے ہی فاصلے پر کام کرتا تھا۔ پھر کہہ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون میں جدت آئی، ترقی ہوئی اور نئے ٹیلی فون ایجاد ہوئے، یعنی پہلے جو ہے وہ ٹیلی فون کے لیے جو ہے زیر زمین تاروں کا جال بچھا دیا جاتا تھا جو کہ ایک محدود جو ہے وہ جگہ پر کام کرتا تھا، لیکن کہہ رہے ہیں ترقی ہوئی اور پھر وائرلیس کی ایجاد ہوئی۔ وائرلیس بچوں کہتے ہیں جو بغیر تار کا فون ہوتا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں ریڈیو کی ایجاد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جی بچوں، ریڈیو جو کہ نہایت مفید ایجاد ہے۔ بچوں بظاہر یہ ایک ڈبہ سا ہوتا ہے لیکن یہ بڑے کام کی چیز ہے۔
کیونکہ ہزاروں میل سے آنے والی آواز کو یہ ہمارے کانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ بچوں پہلے یہ بجلی سے بھی چلایا جاتا تھا، لیکن اب دور حاضر میں سیل سے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اب کسی بھی مقام سے رابطے یا خبر کے لیے کسی تار یا کھمبے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بچوں جیسے آپ نے جگہ جگہ پر کھمبے دیکھے ہوں گے جس میں تاریں نصب ہوتی ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں ہر کسی کی جیب میں یا ہاتھ میں موبائل فون موجود ہے اور جس سے رابطہ اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ ہم موبائل فون کی وجہ سے بچوں دور دراز شہروں اور ملکوں میں بڑی آسانی سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے ویڈیو کال پر بھی ان سے جو ہے رابطے میں رہتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں سائنس کی ایک اور اہم ترین ایجاد ہے جو کہ ہے ٹیلی ویژن۔ بچوں ٹیلی ویژن کا مطلب ہے دور کا نظارہ۔ یہ دور حاضر کی ایک عظیم ایجاد ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سائنس کا ایک حیرت انگیز کرشمہ ہے، اور اس کے معجد ہیں یعنی اس کے ایجاد کرنے والے ہیں جان لوگی بیرٹ۔ یہ جنہوں نے ٹیلی ویژن ایجاد کیا تھا، کہہ رہے ہیں اس کے ذریعے ہم آواز سننے کے ساتھ ساتھ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی ایجاد نے اب دنیا کو ایک عالمی گاؤں بنا دیا ہے۔ عالمی گاؤں یعنی پوری دنیا کی خبریں ہم ٹیلی ویژن کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ ہر جگہ کی خبریں، واقعات اور کھیل وغیرہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اب نہ فاصلہ حائل ہے یعنی درمیان میں رکاوٹ ہے، روکتا ہے، اور نہ ہی وقت۔ ابتدا میں کہہ رہے ہیں ٹیلی ویژن کی نشریات رنگین نہیں تھی، مطلب جو ہے کلرفل نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ہم کسی بھی واقعے سے متعلق اس کے مناظر، وہاں کا ماحول اور موجود افراد اور اشیاء کو فطری قدرتی رنگوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کہہ رہے ہیں بچوں اور بڑوں کے لیے یکساں یعنی برابر دلچسپی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ بچوں اس میں اصلاحی باتیں بھی ہیں اور یہ ابلاغ کا ذریعہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے یہ ایک اہم ضرورت بھی ہے۔ لیکن بچوں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، اور یہ ہے کہ نقصانات یہ ہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے قتل و غارت و تشدد کے مناظر بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے فیشن پرستی بھی عام ہو رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں سائنسی ترقی کے باعث زراعت کے شعبے میں بھی ترقی ہوئی، یعنی جو کھیتی باڑی کا شعبہ ہے اس میں بھی ترقی ہوئی، کیونکہ اس میں بہتر بیجوں کے ساتھ ساتھ عمدہ کھادوں کا استعمال ہو گیا، اور جدید مشینوں کے استعمال سے فی ایکڑ زرعی پیداوار میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا۔ بچوں فی ایکڑ کہتے ہیں 4046.856 میٹر رقبے کو۔ صفحہ نمبر 83 کہہ رہی ہیں کہ سائنسدانوں اور انجینئرز کی کوششوں سے سڑکیں بنانے، پہاڑ کھودنے، سرنگیں بنانے، جو سرنگیں کہتے ہیں زمین دوز راستے کو جو زمین کے اندر بنایا جاتا ہے، جو ٹنل کہلاتا ہے۔ کانے یعنی وہ جگہ جہاں سے پہاڑوں کو کھود کر دھات اور معدنیات کے ذخائر نکالے جاتے ہیں، انہیں کان کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے اور عمارات تعمیر کرنے کے لیے سائنس نے ایسی مشینیں ایجاد کی ہیں جو کہ سینکڑوں افراد کے کئی دنوں کا کام گھنٹوں میں انجام دے دیتی ہیں۔ انسانوں کے آرام کے لیے بھی ایسے کئی مشینیں ایجاد ہوئی ہیں، جیسے بچوں کہہ رہے ہیں جن میں باورچی خانے میں جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ گھر کی صفائی ستھرائی میں استعمال ہونے والی چیزیں اور جھاڑ پونچھ میں مدد دینے والی چیزیں جو ہیں وہ سائنسی ایجادات کا ہی کرشمہ ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ گھروں کو اپنی مرضی کے مطابق آرام دہ بنانے کے لیے ایئر کنڈیشنرز تیار کیے گئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اب تو گھروں، بسوں، موٹروں میں بھی گرمی سردی سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشنرز استعمال ہو رہی ہیں۔ جی بچوں ابھی ہماری جو BRT کی سروس ہے اس میں بھی باقاعدہ ایئر کنڈیشنرز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں آپ کو بتاتے چلیں کہ
دنیا میں ایئر کنڈیشنرز کا جو بہترین نظام ہے وہ مکہ معظمہ میں موجود ہے. جی کہہ رہے ہیں کہ جراحی اور طب میں، جراحی مطلب زخموں کا علاج کرنا یعنی آپریشن وغیرہ کرنا یعنی جراح کا پیشہ، اور طب مطلب یہ یونانی طریقہ علاج ہے یعنی علاج معالجے کا علم. اس میں بھی کہتے ہیں بہت ترقی ہوئی ہے اور ایسی مشینیں ایجاد ہوئی ہیں جو امراض یعنی کہ جو بیماری ہو، جو مرض ہو، اس کی تشخیص، اس کی جو ہے اس کو جان لیتی ہے اور پھر اس کی علاج میں، جراحی میں بہت مدد دیتی ہے. جی بچوں، ایک اہم ترین ایجاد کمپیوٹر بھی ہے. جی اس کی ایجاد سے کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے. اب کوئی دفتر یا درسگاہ ہو یعنی کوئی بھی ادارہ ہو، وہاں وہ ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پر کمپیوٹر کا استعمال نہ ہو رہا ہو، کیونکہ بچوں یہ آلہ ہر گھر کی زینت ہے یعنی یہ ہر جگہ پر موجود ہے. کہہ رہے ہیں انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان، کاروباری حضرات اور اساتذہ اور طلباء کی علمی و معاشرتی اور سائنسی ضروریات کو کمپیوٹر پورا کر رہا ہے. پچھلی صدی کے آخری حصے میں مصنوعی سیاروں کی ایجاد میں بھی بہت اہم ہے، کیونکہ پچھلی صدی کے آخری حصے میں مصنوعی سیاروں کی ایجاد ہوئی. یہ سیارے کہتے ہیں کس کام آتے ہیں؟ یہ موسم، مواصلات یعنی خبریں پہنچانے کے اور دشمن ملک سے متعلق معلومات باہم پہنچانے میں یہ سیارے مدد دیتے ہیں. سائنسدانوں نے کہہ رہے ہیں اب تک کئی سیارے کامیابی سے خلا میں، یعنی خلا کہتے ہیں زمین سے اوپر کا وہ حصہ جہاں زمین کی کشش ثقل کا اثر نہیں ہوتا، تو کہہ رہے ہیں خلا میں چھوڑے ہیں. اور یہ کہتے ہیں مصنوعی سیارے دنیا بھر میں ٹیلی ویژن کی نشریات اور ای میل وغیرہ کی ترسیل یعنی پہنچانے میں اہم کام انجام دیتے ہیں. ان سائنسی ایجادات کو دیکھ کر بلا شبہ یعنی بغیر کسی شک و شبے کے کہا جا سکتا ہے کہ پچھلی صدی واقعی سائنسی ایجادات کی صدی تھی. بچوں، ہم نے سبق پڑھا سائنسی کرشمے. آپ نے آج سبق میں جان لیا ہوگا کہ سائنس نے کتنے حیرت انگیز کرشمے دنیا میں دکھائے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سبق کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی. بچوں، گھر کے کام میں آپ نے اس درس کا بھرپور مطالعہ کرنا ہے اور کسی بھی 5 سائنسی ایجادات کے فائدے اور نقصانات تحریر کرنے ہیں. بچوں، یہ کام آپ اپنی نیٹ کاپی میں ہی لکھیں گے. شکریہ.